نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائی دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اسیران کربلا اور دربار یزید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا نَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَا نَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تمہیں آزمایا جائے گا خوف اور بھوک کے ڈر سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اسیران کربلا کا لٹا پٹا بھوکا پیاسا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے دربار میں غیر ملکی سربراہان، مشیروں، وزیروں کو بلا رکھا تھا۔ دربار کو جھنڈیوں، کمکموں اور رنگوں سے سجایا ہوا تھا۔ دربار میں شادیانے بج رہے تھے۔ یزید اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں شراب کے نشے میں دھت دوسرے ممالک کے سربراہان، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ شطرنج کھیلتا رہا اور کافی دیر تک اسیران کربلا کو دربار میں کھڑا رکھا۔ بعد میں یزید، اس کے ساتھی اور دوسرے ممالک کے سربراہان، مشیر اور وزیر تخت کی طرف آئے۔ یزید تخت پر بیٹھا، دوسرے سب کرسیوں پر پراجمان ہوئے۔ یزید نے جو ہی اپنے قدم تخت پر رکھے، وہ تخت پر بیٹھا تو یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہیدان کربلا کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے اپنی سٹک، اپنی چھڑی حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر ماری اور کہا حسین دیکھ لیا تو نے انجام میری بیعت نہ کرنے کا، حسین دیکھ لیا تو نے انجام میرے اختیار کو نہ ماننے کا۔ اس کے بعد یزید نے کہا علی کی بیٹی کہاں ہے؟ حضرت زینب 2 قدم آگے بڑھی اور فرمایا میں ہوں علی کی بیٹی۔ یزید نے کہا تو نے دیکھ لیا اپنے بھائی کا انجام جس نے میرا اختیار نہیں مانا تھا۔ حضرت زینب نے کہا یزید میں دیکھتی ہوں تیرا اختیار کیا ہے۔ دیکھ دربار سے باہر ہوا چل رہی ہے، ہوا کے ساتھ گرد اور مٹی اندر آ رہی ہے، ہوا سے کہہ دو کہ وہ رک جائے۔ یزید کہنے لگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت زینب نے کہا اچھا ہوا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ باہر گھوڑے اپنے سم زمین پر مار رہے ہیں، ان کے سموں کی آواز دربار میں آ رہی ہے۔ گھوڑوں سے کہو کہ وہ اپنی سم زمین پر نہ مارے۔ یزید کہنے لگا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب نے کہا کہ دربار سے باہر اونٹ کھڑے ہیں جن کے گلوں میں گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں، وہ اپنی گردنیں ہلاتے ہیں، گھنٹیوں کی آوازیں دربار میں آتی ہیں۔ اونٹوں سے کہو کہ وہ اپنی گردن نہ ہلائیں۔ یزید نے کہا زینب تو کبھی کہتی ہے ہوا کو روک، کبھی کہتی ہے گھوڑوں سے کہہ کہ وہ اپنے سم زمین پر نہ مارے،
کبھی کہتی ہے کہ اونٹوں سے کہہ کہ وہ اپنی گردنیں نہ ہلائیں، بھلا یہ میرے اختیار میں کیسے ہے؟ حضرت زینب نے کہا اچھا، نہ گھوڑے تیرے اختیار میں، نہ اونٹ تیرے اختیار میں، نہ ہوا تیرے اختیار میں، دیکھ میں تجھے اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ حضرت زینب نے کہا خاموش۔ جو ہی حضرت زینب نے کہا خاموش، ہوا رک گئی، گھوڑوں نے اپنی سم زمین پر مارنے بند کر دیے، اونٹوں نے اپنی گردنیں ہلانی بند کر دیں، دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر چیز پتھر ہو گئی، سربراہان مملکت، بشیر اور وزیر بالکل حیران ہو کر رہ گئے۔ حضرت زینب نے فرمایا یزید تیرا کوئی اختیار نہیں، اختیار اب بھی ہمارا ہے، یزید تو ہار گیا، حسین جیت گیا، یزید تو ہار گیا، حسین جیت گیا، یزید یاد رکھ قیامت تک تیرے نام پر کوئی ماں اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گی۔ یزید سن غور سے، ہر گھر میں حسین 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 ہوگا۔ یزید سن غور سے، قیامت والے دن سب سے پہلے اسیران کربلا کا مقدمہ پیش ہوگا، میں بطور مدعیہ پیش ہوگی اور یہ جکڑ کا بطور ملزم وہاں لایا جائے گا۔ یزید سن تیرا انجام اس دنیا میں برا ہوگا اور اس دنیا میں بھی تیرا انجام برا ہوگا۔ یزید تو بے اختیار ہے۔ یزید نے کہا نہیں نہیں، میں بااختیار ہوں، میں سلطان ہوں، میرا باپ بھی سلطان ہے۔ حضرت زینب نے کہا یزید نہیں، نہ تو سلطان ہے نہ تیرا باپ سلطان تھا، سلطان ہم ہیں، ہمارے آباء و اجداد سلطان تھے، ہم سلطان ہیں، ہم سلطان ہیں۔ جب حضرت زینب یہ لفظ استعمال کر رہی تھی تو مزید حضرت زینب نے کہا یزید دیکھ، تو اپنے باپ کی طرف دیکھ اور میرے باپ کی طرف دیکھ، تو اپنی ماں کی طرف دیکھ اور میری ماں کی طرف دیکھ، تو اپنے دادا کی طرف دیکھ اور میرے دادا کی طرف دیکھ، تو اپنے نانا کی طرف دیکھ اور میرے نانا کی طرف دیکھ۔ جب زینب کے منہ میں یہ الفاظ سے کہ تو میرے نانا کی طرف دیکھ تو اذان کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ۔ تو زینب نے یزید سے کہا دیکھ، آج بھی ہمارے نانا کا نام اذانوں میں گونج رہا ہے، یزید سن، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے، تو مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر یزید غصے میں آیا اور کہنے لگا کوئی ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ یہ آواز سنتے ہی اما فضا اٹھی، 2 قدم آگے بڑھی اور کہا خبردار، اگر کوئی زینب کی طرف بڑھا تو میں قیامت برپا کر دوں گی، میں قیامت برپا کر دوں گی۔ یزید نے کہا بوڑھی تو کون ہے؟ اما فضا نے کہا میں حبشہ کی شہزادی فضا ہوں، میں حبشہ کی بیٹی فضا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی 500 جوان جو حبشہ کے تھے اور جو یزید کے بھاووں سے انہوں نے نیام سے اپنی تلواریں نکالی اور کہنے لگے خبردار، اگر کوئی حبشہ کی بیٹی کی طرف بڑھا تو ہم قیامت برپا کر دیں گے، ہم حشر برپا کر دیں گے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت زینب نے کہا بابا دیکھ، بابا سن، حبشہ کی ایک بیٹی کی طرف یزید کے ہاتھ بڑھنے لگے تو 500 حبشہ کے جوانوں نے اپنی نیاموں سے تلواریں نکال لی۔ دیکھ بابا دیکھ، بابا دیکھ، تیرے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا۔ نانا دیکھ، تیرے شہزادہ قاسم کو شہید کر دیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا۔ نانا دیکھ، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا۔ نانا سن، علی اصغر، معصوم علی اصغر کے گلے کو کاٹ دیا گیا، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا۔ نانا سن، تیرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا۔ نانا، معصوم سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی،
تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا، ہمیں قیدی بنا لیا گیا، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا، ہمیں در در پھرایا گیا، تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا، نانا تیری امت میں سے کوئی نہیں آیا، نانا ہم بے بس ہو گئے، ہم غریب، ہم لاچار، نانا ہم غریب، ہم لاچار، ماما نانا، نانا سن، ہم غریب، ہم لاچار، نانا تیری امت میں سے کوئی بھی ہمارا نہیں رہا، تیری امت میں سے کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آیا، کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آیا، کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آیا۔